ہم میں سے ہر شخص مریض ہوا بھی ہے، آئندہ زندگی میں مریض ہونا بھی ہے. صرف ایک راستہ ہے مریض نہ ہونے کا، یہ دعا سیف سجادیہ کی. اسے یا تو ابھی پڑھیں یا جب مریض ہوں تب پڑھیں، اور سمجھ کے پڑھیں. گارنٹی ہے، ضمانت دیتا ہوں، اگر اس دعا کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد بھی کسی کو مرض پریشان کرے، دنیا میں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، قیامت کے دن میرا گریبان تھام لے. میں یہ حق آپ کو خود دے رہا ہوں نا، آپ تھام سکتے ہیں کہ تم نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس میں نے عمل کیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس دن آپ میرا گریبان تھام کے مجھ سے کہہ سکتے ہیں یہ اس مجلس کا ثواب مجھے دے دو، تمہاری اس بات پہ میں نے یقین کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہمیں اگر رحمت چاہیے، عفو چاہیے، درگزر چاہیے، تو ہمیں بھی یہی کام کرنا پڑے گا نا. ہمیں اپنے اسکیل پہ کرنا پڑے گا، اس کا اسکیل اور ہے. رحمان میں تھوڑا سا جلدی نکل جاتا ہوں، یہ ہے لمبا، میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا. میرے اس میں جو میں نے ذہن میں بنایا خاکہ، اس میں یہ نہیں تھا، آ گیا ابھی. رحمان میں 4 صفات ہیں. رحمان رحم سے ہے نا، رحمت سے. آپ رحمت کا لفظ آسان سے اردو میں سمجھ میں آتا ہے. محبت کہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. رحمان بروزن عطشان، عطشان عطش سے ہے. عطش پیاس کو کہتے ہیں، عطشان شدید پیاس کو کہتے ہیں. رحمان یعنی شدید محبت. اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت آپ کے لیے شدید ہے اور ابھی ہے. عطشان نہیں ہوتا میں شام کو عطشان ہو جاؤں گا، میں ابھی عطشان ہوں. اللہ ابھی اس وقت آپ سے شدید محبت کرتا ہے، اور یہ محبت انکنڈیشنل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوں تو اللہ محبت کرے گا، آپ مومن ہوں تو اللہ محبت کرے. نہیں، انکنڈیشنل. آپ کچھ بھی ہو، آپ انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو آپ سے شدید محبت ہے. ایک چیز ہے آخری، یہ محبت دائمی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہے، شدید محبت ہے بغیر کسی قید و شرط کے ہے، ابھی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. ابھی تو ہے، ہمیشہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. رحیم کیا ہے؟ وہ بھی رحمت ہے، محبت ہے، وہی شدید محبت ہے. انکنڈیشنل ہے؟ نہیں، کنڈیشنل ہے. وہ صرف مومن کو ملے گی. لیکن دائمی ہے، جسے ملے تو پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہے. مولا نے، رب نے پہلے رحمان کہا پھر رحیم کہا. دیکھیں، آپ کا اگر خدا سے کنیکشن رہے، اتصال رہے، وہ جتنا کمزور ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ خدا کے ہیں، یہ ساری کائنات آپ کی ہے. اچھا، یہ جوان کبھی کبھار کیا ہو جاتے ہیں، اگر ہم یہ کریں تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، دوست ہیں، فرینڈس ہیں، وہ بولی کرتے ہیں، وہ ہمیں تنہا کر دیتے ہیں، ہم اکیلے ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں تم خدا کے ساتھ رہو، وہ 4 مسکین الگ ہو جائیں گے، پوری کائنات تمہارے ساتھ ہوگی. فرشتوں کی ایک جماعت پوری تمہارے ساتھ ہو جائے گی. ایک ذرا آزما کے دیکھیں کتنا آپ کو سکون ملے گا، کانفیڈنس ملے گا. یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. شرط کیا ہے؟ خدا سے جڑے رہو.
اور یہ جو کنیکشن ہے یہ کوئی فائبر ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ فائبر کنیکشن ہوگا تو ادھر سے مجھے سپیڈ اچھی ملے گی. نہیں، کنیکشن ہو کوئی ایسا بھی ہو. اور خدا نے اس کی مثالیں آپ کو نیچر میں دے رکھی ہیں. سیب کا کنیکشن درخت کے ساتھ ایک معمولی سی کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اسے، ٹہنی نہیں کہتے، جو سیب جڑا ہوتا ہے ٹہنی سے، ڈنڈی کہیں، تنکا کہیں، جو مرضی کہیں، جیسے آپ لے کے یوں کرتے ہیں نا، ہلکا سا ٹوسٹ کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. اتنے مختصر سی اتصال سے وہ درخت سے جڑا ہوتا ہے. جب تک سیب درخت سے جڑا ہوا ہے ساری چیزیں اس کی خدمت میں ہیں. یہ سورج اس کو انرجی دے رہا ہے، اس کے پتوں میں گلوکوز پیدا کر رہا ہے، اسے مٹھاس دے رہا ہے، فوٹوسینسس ہو رہا ہے. یہ سب جو سورج کر رہا ہے یہ سیب کے حق میں ہے. سیب پھل رہا ہے، پھول رہا ہے. یہ پانی اس سیب کو تراوت دے رہا ہے، تازگی دے رہا ہے. کہاں سے دے رہا ہے؟ اسی ایک چھوٹے سے اتصال سے. وابستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ. یہ امید بہار نہیں ہے، یہ وابستہ رہے خدا سے، بہار ہی بہار رکھ. صلی اللہ محمد اللہ محمد مبنی جو پیچھے کی طرف یا جو پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں، ممبر کے دائیں جانب تو تھوڑا بھر چکا ہے، بائیں جانب بہت جگہ خالی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام علیہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری. برائے خوشنودی جناب مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. احسن تم بیٹا. سیب سورج اس کا خادم ہے، پانی اس کی خدمت میں ہے، زمین سارے منرلز جمع کر کر کے اسے دے رہا ہے. کھاد، بدبودار کھاد، پتہ نہیں یہاں بچوں نے دیکھی نہیں دیکھی، آپ کے یہاں کھاد وہ پتہ نہیں سفید سفید سے ہوتی، وہ نہیں، جو اصلی کھاد انتہائی بدبودار. جتنی بدبودار کھاد ڈالیں سیب میں اتنا زیادہ ذائقہ آ جاتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہ خدا. اس ایک کنیکشن کی وجہ سے یہ ہلکا سا کنیکشن ٹوٹ جائے، یہ سیب زمین پہ گر جائے، اب سورج اس کا دشمن ہے. سورج اسے گلانے لگتا ہے. پانی لگے، نمی آ جائے، یہ اور خراب ہوتا ہے. مٹی جو پہلے اس کے لیے ماں تھی، منرل جمع کر کے دے رہی تھی، اس کی دشمن ہو گئی. کھاد میں جائے تو پھر بہت جلدی کیڑے لگ جائیں. کیا فرق ہوا؟ پھر ایک چھوٹے سے اتصال کے ٹوٹنے سے یہ ساری چیزیں جو اس کی خدمت میں تھی، یہ مخدوم تھا، یہ اتصال ختم ہو گیا تو یہ برباد ہو گئے، سب دشمن ہو گئے. اس سیب سے نہیں کہا کہ تو مخدوم کائنات ہے، انسان سے کہا ہے تو مخدوم کائنات ہے. یہ آپ کی خدمت کے لیے سیب کو یہ سب مل رہا ہے تاکہ آپ سیب توڑ کے کھائیں. آپ اگر خدا کے ساتھ رہیں ممکن ہی نہیں ہے کوئی مشکل پیش ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہ لے، ہاں بھی کوئی جوان بچے سن رہے ہو کہ اچھا اب میں اب خدا کے ساتھ ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں آنے والی. جو مشکلات آئیں گی وہ مشکل نہیں ہوگی. جو مشکلات آئیں گی وہ آپ کو پتہ چلے گا یہ کیوں آئی ہے. قرآن میں آیت ہے
لیمحص المؤمنین، یہ مشکلات اس لیے ہیں کہ مؤمنین کی تمحیص کی جائے. اب تمحیص کا کیا مطلب ہے؟ اس کا انگلش میں سینٹریفیوج بہتر ترجمہ ہے. کسی گدلے پانی کو اگر آپ ڈالیں کسی ٹیوب میں، جو سمپل سینٹریفیوج کی مشین ہے، اس میں ڈال کے گھمائیں، جب گھوم رہا ہوتا ہے تو ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ پانی پاک ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سے اس غلاظت کو نکالا جا رہا ہوتا ہے. جس پانی کو پتا ہو کہ یہ مجھے پاک کرنے کے لیے گھمایا جا رہا ہے، وہ خوشی سے گھومے گا. جس کو اس پہ ایمان نہ ہو وہ وہیں رو رو کے مر جائے گا. گھمایا جائے گا آپ کو بھی، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے کیوں گھمایا جا رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ابھی اگر آپ کو چوٹ لگ جائے، کہیں کوئی خدا نہ خواستہ ٹیومر ہو جائے، مرض ہو جائے، فلان ہو جائے، اس کا اتنا درد نہیں ہوتا جتنا نفسیاتی درد ہوتا ہے. اصل مسئلہ نفسیاتی ہوتا ہے. اگر نفسیاتی طور پہ آپ اس کو ٹیکل کر سکیں تو سارا مسئلہ ختم ہے. چلے میں یاد آ گیا، اور امام کی مناسبت سے بھی ہے، صحیفہ سجادیہ کی 15ویں دعا کس نے سمجھ کے پڑھی ہوئی ہے؟ اگر ایک دو جوان بتا سکیں مجھے. جوانوں، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، ہاتھ کھڑے کریں. جوان، اگر صحیفہ سجادیہ کی 15ویں دعا. اچھا، ہم میں سے ہر شخص مریض ہوا بھی ہے، آئندہ زندگی میں مریض ہونا بھی ہے. صرف ایک راستہ ہے مریض نہ ہونے کا، کیا ہے وہ؟ ایکسپائر ہو جائے. یہ آپشن تو کسی کو پسند نہیں. جینا ہے تو مریض ہونا ہے، مریض ہونا ہے تو ڈاکٹر کے جانا ہے. حکم ہے ڈاکٹر کے جاؤ. ڈاکٹر اپنا تھوڑا سا کام کر سکتا ہے، اصل کام آپ نے خود کرنا ہوتا. اس مرض سے فائٹ آپ نے خود کرنا ہوتا. یہ بھی سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ یہ تمام امراض انسان خود ختم کر سکتا ہے، اور نیچرلی باڈی ختم کر رہی ہوتی ہے. یہ ہم خواہ مخواہ ڈاکٹر کو انٹرفیرنس دے دیتے ہیں، وہ آ کے سارا خراب کر دیتا ہے. ابھی ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں تو ہم اپنے ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہے. مثلا اگر اس گھر میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے تو وہ اینٹی بائیوٹک کا راکٹ مار دیتے ہیں، وہ تو ختم ہو جاتا ہے، ساتھ اور پتہ نہیں کتنی تباہی کر دیتے. چلیں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں بولتے. یہ دعا صحیفہ سجادیہ کی، اسے یا تو ابھی پڑھیں یا جب مریض ہوں تب پڑھیں، اور سمجھ کے پڑھیں. گارنٹی ہے، ضمانت دیتا ہوں، اگر اس دعا کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد بھی کسی کو مرض پریشان کرے، دنیا میں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، قیامت کے دن میرا گریبان تھام لے. میں یہ حق آپ کو خود دے رہا ہوں نا، آپ تھام سکتے ہیں کہ تم نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس میں نے عمل کیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس دن آپ میرا گریبان تھام کے مجھ سے کہہ سکتے ہیں یہ اس مجلس کا ثواب مجھے دے دو، تمہاری اس بات پہ میں نے یقین کیا تھا. پتہ نہیں آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کو میں ابھی نہیں بیان کرتا، ویسے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ایک سیمینار تھا یہ امام زین العابدین پہ، تو میں نے یہی دعا اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ 15 منٹ پڑھی اور میں اتر گیا. جتنے بزرگ تھے سب نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم نے اس کو ایک کہانی سنانے کے لیے تھوڑی بلایا تھا. یہ آیا اپنی کہانی سنا کے چلا گیا. بزرگوں نے خوب کرٹیسائز کیا. بعد میں وہ بک سٹال والے نے کہا کہ یہ صحیفہ سجادیہ جو ہم نے 10-20 رکھی ہوئی تھی یہ بکتی ہی نہیں تھی، اس کی 15 منٹ کی سپیچ کے بعد یہ ساری بھی بک گئی. ٹھیک ہے، اور بھی ہمیں آرڈر آئے ہوئے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں بزرگوں کی پسند اور
بچوں کی پسند اور ہے. ابھی مجھے بزرگوں کی پسند والی مجلس پڑھنی بھی آتی ہے. مجھے اگر زیادہ شکایت آئے تو آخری مجلس ایسی پڑھ دوں گا کہ بزرگ بھی خوش ہو جائے. وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا. یہ دعا جس میں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میں کس حالت پہ تیرا زیادہ شکر ادا کروں، حالت مرض پر یا حالت صحت پر. پھر دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کی رحمتیں حالت مرض میں کیا کیا رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم شکایت کر رہے ہیں. وہ عطا کا سلسلہ ہے، یہ عطا کا بہانہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک بزرگ ہے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کو کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے، آپ سے کہتا ہے جاؤ پانی لے آؤ. آپ کہہ رہے ہیں اس نے دیکھو باقی سب بیٹھے تھے، اس کو نہیں کہا، مجھے ہی کہا. وہ پانی لانے کے بعد وہ آپ کو خصوصی آپ کو پیار کرنا چاہتا ہے، احترام کرنا چاہتا ہے، انعام دینا چاہتا ہے، کچھ بھی کرنا چاہتا ہے. تو یہ دعا اگر پڑھیں تو وہ عشق جو خدا سے ہے امام زین العابدین کو، اور وہ جو کمال کیا ہے نا امام نے. سب سے مشکل وقت امام سجاد کا ہے. اس سے مشکل وقت میں امامت کسی امام نے نہیں کی. اور ان مشکل ترین حالات میں امام نے اپنا فرض منصبی ہدایت بہترین طریقے سے انجام دیا.